علیکم، میں آپ کی ہوسٹ زرناز گل ایک ملاقات بینت کے ساتھ پروگرام میں حاضر خدمت ہوں۔ اس بار ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت شامل ہیں ان کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ ان کا نام لیتے ہی ان کی پوری شخصیت کی عکاسی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے جس فیلڈ میں قدم رکھا وہاں پر قدم جمائے سبقت لے گئے۔ اگر انہوں نے سیاست میں قدم رکھا تو بہت اچھے سیاستدان اور بہت کامیاب سیاستدان کی طرح ابھرے۔ انہوں نے بزنس کیا تو ایک کامیاب بزنس مین ثابت ہوئے، اور سماجی کار خیر میں بھی وہ پیچھے نہیں، ایک مسیحا کے طور پر سامنے آئے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سابقہ MP حاجی عطا PP 210۔ تو بات کرتے ہیں ان سے، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی ایفرٹس کے بارے میں، ان کی کامیابی کے راز کے بارے میں کہ آج جس مقام پر پہنچے ہیں ان کے پیچھے کریڈٹ کسے دیں گے، ان کے پیچھے ایفرٹس کیا ہیں، ان کے پیچھے سیکریفائسز کیا ہیں۔ تو بات کرتے ہیں حاجی عطا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکریہ جناب، تم نے کچھ زیادہ باتیں کی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بزنس میرا بیسکلی پیشہ ہے اور میں سماجی کارکن ہوں۔ میں سوشل ورک پہ یقین رکھتا ہوں، لوگوں کی خدمت پہ یقین رکھتا ہوں، اور اسی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ کامیابی دی ہے۔ لیکن سر کامیابی تو اس لیے ملتی ہے نا کہ انسان کے اندر کی اگر انسانیت زندہ ہے تو وہ اشرف المخلوقات ہے، نہیں تو مخلوقات تو کیڑے مکوڑے بھی ہیں، لیکن آپ کے اندر کا جو اشرف ہے وہ زندہ ہونا چاہیے، اور وہ آپ میں زندہ نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ بتائیے گا کہ سماجی کار خیر آپ اتنی دل جمی سے، آپ کی جو ورک ہے، آپ کی جو ورتھ ہے، ماشاءاللہ سے فیم ہے لوگوں میں، لوگوں کو پتہ ہے کہ حاجی عطا کے پاس کوئی بھی پرابلم لے کر جائیں تو ان کی مسیحائی ضرور ہوتی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جب میں نے اسکول لائف سے میٹرک کے بعد ہی میں نے سوشل کام شروع کر دیے۔ یہ مجھے اپنے والد صاحب سے ورثے میں ملا، وہ بھی بے شمار ایسے کام کرتے تھے جس سے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف مساجد بنائی، جہانیہ میں انہوں نے جنازہ گاہ بنائی، اور انجمن تاجران کے وہ صدر تھے۔ یہ ساری چیزیں مجھے پیچھے وراثت سے ملی، اور پھر میں نے اپنے دور میں آئی کیمپ لگوائے، شوگر کیمپ لگائے، ہارٹ کے کیمپ لگائے، بے شمار جو میں نے ایسے کام کیے۔ بعد کی بات بتا رہے ہیں کیریئر پہلے کرنے کی یا اسٹوڈنٹ لائف یہ کی بات؟ اسٹوڈنٹ لائف کی بات ہے۔ کیریئر میرا سیاست تو میں 2001 میں ڈائریکٹر آیا، یہ میں اس سے پہلے 1980 سے لے کر 2000 تک کی اپنی کارکردگی 20 سال کی نا، میں نے اس وقت 60,000 لوگوں کو ہیپاٹائٹس کے انجیکشن لگوائے۔ جب ہیپاٹائٹس نئی انٹروڈیوس ہوئی میں نے انہیں ویکسین کرایا۔ اپنے اسکولوں میں نے بچوں کو یونیفارم دیے۔ اس کے بعد 2001 میں الیکشن لڑا، سب سے پہلے مشرف صاحب کے دور میں سٹی ناظم کا الیکشن لڑا، وہ میرا پہلا الیکشن تھا، اور الحمدللہ۔ سیاست میں پھر انٹری کیسے؟ جیسے سوشل لائف جو تھی وراثت میں آپ کو ملی، اور آپ کا جو ظاہر مائنڈ تھا، جو انوائرمنٹ تھا، جو ماحول تھا، وہ سوشل ورکنگ کی طرف ہی تھا، تو سیاست میں انٹری کیسے ہوئی؟ ہاں، یہ میرے والد صاحب بلدیہ کے 2 دفعہ وائس چیئرمین رہے، سیاست بھی ہمارے گھر میں تھی۔ اچھا، سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے؟ سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ پھر میں نے الیکشن جو لڑا 2001 میں مشرف کے دور میں سٹی ناظم کا، مجھے موقع ملا۔ پھر ایک اسکیم آئی، اس میں جو نا 20% آپ دیں اور 80% گورنمنٹ دے گی، تو میں نے اپنے اسکول کو اپنے 1000 ڈیسک بنوا کے دیے، ٹیچرز کے لیے، ہیڈ ماسٹر صاحب کے لیے چیئرز اور باقی ڈائس بنا کے دیے۔ میں نے اس وقت اپنی جیب سے بے تحاشا کام کرائے۔ شہر میں سڑکیں نہیں تھیں، سڑکیں بنوائیں۔ میرا ایک کزن تھا نعیم طارق، ہم دونوں نے مل کر اس شہر کی ترقی کے لیے بے انتہا کام کیا۔ اسی کی وجہ پھر دوبارہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، پھر دوبارہ میں سٹی ناظم منتخب ہو گیا۔ اچھا سر، یہ جو آپ نے بے تحاشا سوشل ورک کیے، بے تحاشا لوگوں کی خدمت کی، عوام الناس کے لیے کام کیا، تو یہ آپ نے کس پلیٹ فارم سے کیا؟ باقاعدہ کوئی فاؤنڈیشن رجسٹر کروائی یا مطلب اپنے طور پر یہ پرسنلی کرتے گئے؟ پھر ہم نے الادین ویلفیئر ٹرسٹ بنایا میرے دادا کے نام سے، کیونکہ میں الادین کا چشمہ چراغ بھی ہوں، تو اپنے دادا جی کے نام سے ہم نے ٹرسٹ بنایا۔ الادین آپ کے دادا کا نام؟ میرے دادا کے نام تھا۔ وہ کہتے ہیں الادین کا چراغ، یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ اچھا، الادین وہ تھے اور آپ چراغ ثابت ہوئے۔ الحمدللہ۔ تو پھر ہم نے ایک وہاں پہ
ایک چھوٹا سا ہسپتال بنایا. 2001 میں میں نے اپنے شہر سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک چھوٹا آپ کے شہر میں ایک ہسپتال دوں گا, اور ہم نے آج بھی وہ الحمدللہ 300 350 400 پیشنٹ ڈیلی دیکھتے ہیں. 10 روپے کی پرچی کے ساتھ دوائی بھی دیتے ہیں. ہاسپٹل کون سا باس؟ الادین فری ہاسپٹل, اس نام سے ہم نے وہاں پر بنایا, اور آج 23 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ. وہ کامیاب چل رہا ہے. وہاں ایکس رے مشین بھی ہے, الٹرا ساؤنڈ بھی ہے, اور دوسری چیزیں. اور بلکہ میں نے پچھلے دنوں ایک اپنے MS کا وزٹ کرایا ہسپتال کا. وہ کہتا ہے اگر اتنی دوائیاں آپ دے رہے ہیں تو میرے ہسپتال میں ہوتی تو میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا. اچھا سر, جس طرح سے آپ نے الادین اور چراغ کی بات کی, تو ہم چراغ کے حوالے سے بات کریں گے. چراغ کا جن آپ کسے کہیں گے جس نے سب کچھ کر دیا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سب کچھ ہوا. آپ کی نیت انٹینشن بھی تو تھی نا, مطلب آپ اپنے ضمیر کو کہہ سکتے ہیں چراغ کا جن. جی ہاں, جی آپ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کبھی ہم نے 1 روپے کی کرپشن نہیں کی. اچھا سر, بڑے بھائی MN تیسری دفعہ MN, میں MPA, چھوٹا بھائی ضلع کے نائب ناظم, اور 1 روپیہ کوئی آدمی یہاں پہ نہیں کہہ سکتا انہوں نے ہم نے کرپشن لی ہے, کس سے رشوت لی. فی سبیل اللہ خدمت اپنی جیب سے لے کر پیسے لگاتے ہیں, اور لوگوں میں خوش رہتے ہیں, اور لوگوں کو خوشیاں بانٹتے ہیں. اچھا عطا صاحب, اگر تھوڑا سا بیک پہ چلے جائیں, فلیش بیک پہ, آپ کے تعلیمی دور کے حوالے سے اگر بات کی جائے, اسٹوڈنٹ لائف کے حوالے سے اگر بات کی جائے, تو ہمیں تعلیم کے حوالے سے بتائیے کہاں سے حاصل کی, کتنی تعلیم حاصل کی؟ میں نے تو اپنے شہر سے تعلیم حاصل کی, آبائی شہر جہانیہ سے حاصل کی. اچھا, تعلیمی دور کی اگر بات کی جائے تو کس طرح کے اسٹوڈنٹ تھے؟ جس طرح سے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں لڑنے جھگڑنے والے, ترجیحیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں, کیا اسٹوڈنٹ لائف میں بھی آپ نے سیاست کی؟ اسٹوڈنٹ لائف میں جمعیت طلبہ اسلام تھی, مولانا فضل الرحمان والی جماعت, میں اس کا جہانیہ شہر کا, جہانیہ تحصیل کا میں امیر رہا. جمعیت اسلامی سے منسلک تھے آپ؟ مطلب پہلی سیاسی جماعت آپ کی جمعیت اسلامی تھی؟ جی ہاں, وہ تھی. وہاں سے پھر میں 2-3 سال کا امیر رہا, پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون جوائن کر لی. سر, مسلم لیگ نون کرنے کی کیا وجہ بنی؟ جو میرے فادر تھے وہ سارے مسلم لیگ نون کے سے, میرے موسٹلی عزیز وقارب صاحب مسلم لیگ نون سے. مطلب انہوں نے فورس کیا کہ تم بھی اس طرح؟ فورس نہیں کیا, لیکن حالات ایسے, کیونکہ جمعیت علماء اسلام پنجاب میں نہیں ہے, تو جو ہماری بیسک جماعت تھی مسلم لیگ, ہم اس میں شامل ہو گئے. اچھا سر, نیچر وائز کیسے ہیں آپ؟ مطلب آپ کی شخصیت ایز اے سیاست دان, پھر اگر آپ کو ایز اے بزنس مین لیا جائے, اور اگر آپ کو ایک گھریلو عطا رحمان لیا جائے, تو کیا سمجھتے ہیں کیا یکسانیت ہے سیاست دان, بزنس مین اور ایک گھریلو حاجی عطا کے بارے میں؟ دیکھیں, جہاں تک گھر کا تعلق ہے, میرے گھر والوں کو کبھی مجھ سے شکایت نہیں ہوئی. سیاست کا تعلق ہے, میرے مخالف ہی یہ بات مانتے ہیں کہ میں با اخلاق آدمی ہوں, بدتمیز نہیں ہوں, کسی کو برا بھلا نہیں کہتا, اخلاق کے دائرے میں رہتا ہوں. یہ ہمارے نبی کا فرمان بھی ہے, میرے بزرگوں کا حکم بھی یہ ہے کہ آپ اخلاق سے زندگی گزاریں. اور اخلاق ایک ایسی چیز ہے, آپ میں 100 برائیاں ہوں اور ایک اخلاق ہو, سب پہ حاوی ہے. سر, جس طرح سے تعلیم دور کی اگر بات کی جائے تو ہر اسٹوڈنٹ ذرا غصے کا تیز ہوتا ہے, لڑاکا ہوتا ہے, جذباتی ہوتا ہے, تو آپ میں اب یہ پیشنس آیا, آپ کی آج کی اخلاقی اقدار اور آپ کی تعلیمی دور کی اخلاقی اقدار, تب کا حاجی عطا اور آج کا حاجی عطا, کیا فرق دیکھتے ہیں, کتنی چینجنگ آئی ہے؟ دیکھیں, اس وقت کا عطا الرحمان جو ہے نا, آج کے عطا الرحمان سے زمین آسمان کا فرق ہے. میری اسکول کے زمانے میں اکثر لڑائیاں ہوتی تھیں. ایک دن مجھے والد صاحب نے کہا, عطا الرحمان یار تم کیسے زندگی گزارو گے, ایک کام کرو, سیاست میں آ جاؤ. نہیں, انہوں نے مجھے کہا ایک کام کرو, رات کو سونے سے پہلے سارے دن کا تجزیہ کر کے سویا کرو, آج میں نے کس سے مس بہیو کیا, کس سے میں نے بدتمیزی کی, اور میں اس سے کیوں لڑا. مجھے یاد ہے کہ میں نے 1-1.5 مہینہ رات سونے سے پہلے اپنا تجزیہ کیا. وہ عطا الرحمان اور اس کے 3 ماہ بعد کا عطا الرحمان زمین آسمان کا فرق تھا.
اس وقت میں نے اپنے آپ کو چینج کیا. سر یہ بھی تو آپ کا کیلیبر تھا نا. بعض ٹائم ہم زیادتی کر رہے ہوتے ہیں, ہم غصے میں لڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں, ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. اس کسوٹی پہ آپ نے خود کو کیسے پرکھا کہ خود کا احتساب کیا؟ میں نے رات کو سونے سے پہلے سوچتا تھا کہ میں نے اب اس سے کیوں اسے مس بہیو کیا, یا اس نے مجھ سے کیوں مس بہیو کیا. آپ نے خود کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ کے سوچا. تو پھر اللہ میاں نے مجھے سمجھ دے دی, مجھے توفیق دی کہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں, لوگوں کے سخت رویے کو بھی برداشت کر سکوں. اچھا سر, اگر آپ کی پسند ناپسند کے بارے میں پوچھا جائے تو ڈریس کے معاملے میں آپ شلوار قمیض یا پینٹ شرٹس بھی آپ نے اپنے دور میں اسٹوڈنٹ لائف میں پہنی ہیں. کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں ویسے تو شلوار قمیض میں پہنتا ہوں, پینٹ شرٹ بھی میرے پاس کافی ساری ہیں. جب میں پاکستان سے باہر جاتا ہوں پھر ان کا دیس, ان کا لباس. اور کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ مرغن غذائیں, دیسی فوڈ؟ کھانے میں مجھے تو ویسے کریلا قیمہ بہت پسند ہے. اس کے علاوہ جو مل جائے میں کھا لیتا ہوں. میں نے کوئی زیادہ اس معاملے میں دیسی یہاں سبزی بہت شوق سے کھاتا ہوں. اللہ نے فزیک ہی ایسی بنائی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پیش آتی, جتنا کھا لوں. اچھا سر, ہابیز کے بارے میں بتائیے گا. ماشاء اللہ سے سیاست دان بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں. آپ کی جو مصروفیات ہیں وہ اتنی ہوتی ہوں گی کہ مطلب کوئی گیم, کوئی ہابی کا موقع تو نہیں ملتا ہوگا؟ اب تو کوئی نہیں. پہلے میں بیڈمنٹن کھیلتا تھا. اچھا. تو اب تو عرصہ ہوا ہے, اتنا ٹائم نہیں ملتا. بس زیادہ ایک ٹائم مل جائے تو دوستوں میں گپ شپ کے لیے شام کو اکٹھے ہو جاتے ہیں. اچھا سر, فیملی کے بارے میں مطلب آپ کے کتنے بچے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ بھی سیاست میں انٹری ہیں ان کی؟ دیکھیے, میرے 4 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. 3 بیٹے جو ہے نا شادی شدہ ہیں, 1 بیٹا باقی ہے, ابھی امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے. تو جب میں ان سے سیاست کی بات کرتا ہوں تو ان کی ماں کہتی ہے کہ نہیں, میں نے عطاء الرحمان کو ضائع کر دیا ہے, اب بچوں کو میں نے اس میں نہیں پڑھنے دینا. ان کی رائے ہے. چلے, میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم تو پھر خدمت کر ہی رہے ہیں. لیکن سر اگر دیکھا جائے تو سیاست ایک عبادت ہے. اگر سیاست کو صحیح سمجھ کر کیا جائے, آپ کیا سمجھتے ہیں صحیح سیاست یا صحیح سیاست دان, اس کی روش یا ایک کامیاب سیاست دان کیا ہے؟ دیکھیں, جب تک سیاستدان کی نیت ٹھیک ہے, اس کا مقصد خدمت ہے, لوگوں کے دکھ درد بانٹنا ہے, اس وقت تک تو سیاست ٹھیک ہے. جب اس میں اپنے ذاتی مفادات کی نظر آدمی ہو جاتا ہے اور پھر وہ غلط ہے. میں بالکل ایک آدمی ہے, میرا دوست ہے, وہ کسی کی زمین ہتھیلنا چاہتا ہے, وہ مجھ سے مدد مانگتا ہے, میں اسے صاف انکار کر دیتا ہوں کہ میں مرنا ہے, میں تم تو زمین لے لو گے, جواب تو مجھے بھی دینا پڑے گا نا. میں برم لا انکار کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں, میرے لیے جیتنے کے بعد سب برابر ہیں, کسی کا حق میں نہیں مارنے دیتا. آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے سیاست دان آپ کو کیا ہرڈلز پیش آئیں اور آپ کتنے کامیاب ہیں اپنی سیاست میں؟ دیکھیں, میں جو سیاست کر رہا ہوں نا وہ خدمت کی سیاست ہے. میں اس سے مطمئن ہوں. میں بہت زیادہ اگریسو نہیں ہوتا, دھیمے طریقے سے اپنا کام کرتا ہوں اور اپنا کام نکال لیتا ہوں. لوگ میرے پاس آتے ہیں, یار اس افسر کو فون کریں اور اسے ذرا کھینچ کے فون کریں. میں کہتا ہوں بھائی فون میں کر دیتا ہوں, کھینچ تم لینا. دیکھیں, جو آدمی پیار سے آپ کا کام کرے اسے اپنے آپ کو MP بن کر یا MLA بن کے کیوں ثابت کرنا ہے کہ میں بدتمیز MLA ہوں یا بدتمیز MP ہوں. سر جس طرح سے آپ نے MLA MP کی بات کی, تو ایز اے MLA آپ کی کیا خدمات رہی, اور ایز اے MLA ہمارے جو لوگوں کی ایک انٹینشن ہے, ایک انہیں اویئرنیس نہیں ہے کہ MPA ہوتا کیا ہے. ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ MPA نالیاں بنوانا, سڑکیں بنوانا اور اس طرح کے چھوٹے موٹے کام کرنا, مطلب صحیح بات ہی نہیں انہیں پتا. تو آج آپ کے تھرو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ MPA ہوتا کیا ہے, اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ ایکچوئل تو MPA کی ذمہ داری ہے لیجسلیشن, قانون سازی ہے, پھر اس کے بعد ملکی حالات کو دیکھنا, پنجاب کے حالات کو دیکھنا, ان میں اویئرنیس پیدا کرنا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو ووٹرز ہیں وہ ہمیں اس لیے ووٹ دیتے ہیں کہ ہماری سڑکیں بنائیں گے, ہماری گلیاں بنائیں گے, سیوریج ڈلوائیں گے. ووٹ بینک کے لیے کرنا پڑتا ہے کیونکہ گورنمنٹ بھی ہمیں پیسے دیتی ہے. ہمیں پیسے سے مراد یہ کہ گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے اپنے علاقے کے ترقیاتی کاموں کے بارے میں ہمیں بتائیں.
پھر اس کے لیے وہ ایک بجٹ بھی ایشو کرتی ہے. بدقسمتی ہے 4 سال جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی ہے, ہم کوئی اس میں کوئی ترقیاتی فنڈنگ نہیں ہو سکی, کوئی ترقیاتی کام نہیں کرا سکے. سر آپ کے حلقے کے ترقیاتی کام آپ کے ٹنور میں یہ آپ کے تھرو کیا رہے, آپ کی کیا خدمات رہی, اس کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ جہانیہ شہر میں جتنے بھی کام ہوئے ہیں 90% پاکستان مسلم لیگ نون نے کیے ہوئے ہیں پچھلے 10 سالوں میں 15 سالوں میں. جہاں اس میں کچھ ایم این اے صاحب نے پھر پارٹی کے زمانے میں کافی ساری گیس اور دوسری بجلیاں دی, ہمارے علاقے میں موسٹلی کام جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ہوئے. صحت کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہاں کے لوگوں کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا؟ دیکھیں صحت کے حوالے سے جو بات ہے نا, میرا ٹی ایچ کو جو اسپتال ہے نا میرے ضلع کے اچھے اسپتالوں میں شمار ہوتا ہے. وہاں پر ہم نے میکسیمم لوگ ڈاکٹرز پرووائڈ کیے ہوئے ہیں, اسپیشلسٹ ہے, سرجن ہے, ہمارا ایم ایس بہت اچھا ہے اور لوگوں کو دیکھ بھال کرتا ہے, اور اسے ہم مزید اپ گریڈ کرتے ہیں. ابھی وہ پہلے 40 بستروں کا اسپتال تھا, ابھی ریسنٹلی وہ 60 بستروں کا اسپتال ہو گیا. اب ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ ایک وہ کہتے ہیں ڈیلسس مشین کا اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ اور چیزیں ہیں اس میں جو پہلے نہیں ہیں تو ان کا اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں. اس طرح تعلیم کے حوالے سے پہلے ہمارے یہاں ڈگری کالج بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے بنایا تھا, اب اس میں ایم اے کی کلاسوں کا اجرا ہے. اس طرح بوائز ڈگری کالج ہے, اس میں بھی ایم اے کلاسوں کا اجرا ہے. ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں, روز کوئی نہ کوئی اس میں کوشش کرتے ہیں, اللہ ہمیں کوئی نہ کوئی برکت ڈال دیتا ہے. حاجی صاحب آپ کی زندگی کا کوئی بہت مزیدار واقعہ جو آج بھی آپ کے لیے باعث مطلب محسوس ہوتے ہیں اس کو سوچ کر؟ میں آپ کو ایک بڑا چھوٹی سی بات بتاؤں گا. ایک دن میں بڑا سیاست سے مایوس تھا, میں کہا دفعہ کرو یار کیا کرنا ہے. میرے پاس ایک جہانیہ شہر کا بڑا اچھا تاجر آیا, آ کے مجھے کہتا ہے یار میری موٹر سائیکل پکڑی گئی ہے تو پولیس والے 200 روپیہ مانگ دینے. تو وہ آپ کے پاس ہاں کہتا ہے میں نے زندگی میں کبھی رشوت نہیں دی, تو میں چاہتا ہوں کہ اس گناہ سے میں بچ جاؤں اور آپ کی تواسط سے بچنا چاہتا ہوں. میں نے فون کیا, اس نے موٹر سائیکل چھوڑ دی, اور اس نے مجھے اتنی دعائیں دی کہ میں نے سمجھا کہ میں نے جو کروڑوں روپے سیاست پہ لگائے ہیں آج مجھے اس کا نعم البدل مل گیا. مطلب پھر آپ کا مائنڈ سیٹ ہوا کہ مجھے سیاست کرنی چاہیے اور خدمت کے لیے کرنی چاہیے. ایگزیکٹ ایسے ہی ہے. جی حاجی عطا صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. وینس گروپ آف کمپنیز, کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے, جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. ویلکم بیک. حاجی عطا الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. باقی کا جو سلسلہ منقطع ہوا تھا دوبارہ وہیں سے شروع کرتے ہیں, اور جو گفتگو ہم نے جہاں چھوڑی تھی اس کو وہیں سے سٹارٹ لیتے ہیں. حاجی عطا الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات کرتے ہیں. عطا صاحب یہ بتائیے گا, ماشاءاللہ سے آپ نے سیاست بھی کی, آپ نے بزنس بھی کیا, ایز اے پروفیشن آپ نے کس فیلڈ کو چنا؟ دیکھیں بزنس تو کوئی بھی ہو بزنس ہوتا ہے, کوئی چھوٹا بڑا, میں اس پہ کوئی یقین نہیں رکھتا. بزنس ہی کہتا ہوں اسے. بڑا بزنس بھی ہوتا ہے, چھوٹا بزنس بھی ہوتا ہے, لیکن بزنس کو بزنس کے انداز سے کرنا چاہیے. کامیاب بزنس مین کیا سمجھتے ہیں, کون سی فارمولیشن ہے؟ یہ تو قسمت کی بات ہے. ویسے میں ایک بزنس مین کو ایک مشورہ دوں گا, اگر اس نے کامیابی حاصل کرنی ہے, اپنے پرافٹ میں سے کوئی 5% حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیئر ڈال دیں, وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. مطلب آپ کی فارمولیشن بزنس کے حوالے سے یہی ہے. اچھا سر, جس طرح سے مہنگائی کا دور آیا ہے, مہنگائی دن بہ دن شرما بڑھتی ہی جا رہی ہے, کوئی کنٹرول نہیں ہے, ان حالات میں
آپ کو بزنس کو بھی تو ہرڈلز ہوں گی, آپ کے امپلائرز کو ہرڈل ہوں گی, کیا مسائل ہیں؟ اس وقت میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ پریشان جو طبقہ ہے وہ سیلری پیشن ہے. جو سیلری لے رہے 50,000 60,000 70,000 لاکھ روپیہ, اس کے گھر کا بجٹ نہیں بن سکتا. جو اس کا رہن سہن کا پہلے طریقہ تھا, سیلریز اس حساب سے پرائیویٹ میں نہیں بڑھی. آپ لوگوں نے بڑھائی سیلریز؟ ہم نے تو روٹین کی سیلری بڑھتی ہیں وہ بڑھائی, ٹھیک ہے, لیکن جو موجودہ مہنگائی کے حساب سے بڑھنی چاہیے تھی وہ نہیں بڑھتی. یہ سب سے بڑا مشکل ٹائم پرائیویٹ جاب والے لوگوں پہ ہے. سر آپ لوگوں کے امپلائرز کو فیولنگ کا بھی مسئلہ ہوگا, فیول دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے, کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں؟ برڈن پڑا بزنس پہ؟ ہاں, ہمارے پاس جو ویکل پرسن لوگ ہیں انہیں ہم فیول جو ایکچوئل ہے وہ دیتے ہیں, اس کی لیمٹ نہیں ہے, جو ایکچوئل بنے وہ ہم سے وہ کلیم کرتا ہے. برڈن پڑا, برڈن کمپنی پہ پڑا, جی, اس کے ایکسپینسز بڑھ گئے, اس کی سیلری سے زیادہ اس کے ایکسپینسز ہیں, تو یہ بھی ایک بڑا. لیکن یہ سارا اس کے بعد جو ہم چیز آج ہی منگاتے ہیں, کل کو وہ ڈالر بڑھ جاتا ہے, پیمنٹ کے ٹائم وہ اس کی پیمنٹ زیادہ کرنی پڑتی ہے. بزنس میں 100 معاملات ہیں, روز کوئی نہ کوئی ہمیں چیک کرنے والے 1500 لوگ ہیں. کبھی کوئی لیبر والا آ گیا, کبھی کوئی دوسرا آ گیا, کبھی سوشل سیکورٹی آ گیا, یعنی کہ ہمارے لیے بے شمار مسائل ہوتے ہیں. سر ریکوری میں بھی تو فرق پڑا ہوگا, بزنس کے حوالے سے اگر فرق پڑا ہے تو ریکوری میں بھی فرق پڑا ہوگا. اگر ریکوری آپ کی متاثر ہوئی ہے تو مینیج کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں ریکوری تو آ جاتی ہے, لیکن ظاہر ہے اگر آپ 10 لوگوں کو کریڈٹ کرتے ہیں ان میں سے ایک رک جاتا ہے. برے بندے کو تو آپ کریڈٹ کرتے نہیں ہیں, سوچ کر بھی یہ ٹھیک ہے اسے دیکھ کے دیکھتے ہیں. لیکن آگے وہ تو مسائل کا شکار ہے نا, ان کی وجہ سے آپ پہ بھی انڈائریکٹلی اثر کبھی پڑتا ہوگا. دیکھیں جب رکتا ہے تو فرق تو پڑتا ہے, لیکن کبھی خدا نہ خواستہ کوئی سیلاب کی صورتحال ہو, کبھی کوئی ایسی ژالہ باری ہو جس کی وجہ سے فصل خراب ہو, پھر ورنہ موسٹلی جو ہے نا ہم ذمہ دار کو ڈائریکٹ کریڈٹ نہیں کرتے, ہم کرتے ہیں اپنے ڈیلرز کو. سر امپورٹ ایکسپورٹ پہ اگر بہت فرق پڑا ہے. یہ پچھلے دنوں ہماری ایلسیز نہیں کھل رہی تھی. ہمارا سارا جو بزنس ہے وہ سارا امپورٹ پہ ہے. ساری پیسٹیسائڈ جو امپورٹ کرنی پڑتی ہیں, بے شمار سیڈ ہیں جو امپورٹ کرنے پڑتے ہیں, تو اس کا سارا دارمدار جو تھا نا وہ بڑا رکا ہوا تھا الحمدللہ. لیکن ہم نے تو مختلف طریقوں سے وہ اپروچ کر کے وہ کر لیا. موجودہ حالات میں دیکھا جائے تو ملک کی معیشت کس طرف جا رہی ہے؟ کیا ایسے حالات میں ہمارا پاکستان, ہمارا ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو پائے گا؟ انشاءاللہ مایوسی گناہ ہے, ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہم اس سے نکل جائیں گے. آپ آئیے میں آپ کو دیکھیں نا, جو پچھلے وعدے کیے ہوئے, پچھلی گورنمنٹ کے جو وعدے کیے ہوئے IMF کے, ابھی تک وہ ہم اتنی مہنگائی کرنے کے باوجود, اتنا ڈالر کا ریٹ بڑھانے کے باوجود, اتنا بینک انٹرسٹ بڑھانے کے باوجود, اور ہم IMF ہم سے معاہدہ نہیں کر رہی. انہوں نے اس سے زیادہ ان سے وعدے کیے ہوئے تھے. لیکن سر کیا آپ سمجھتے ہیں ہمارے جو حکمران ہیں, ہمارے جو سیاستدان ہیں, ہمارا جو اہل ارباب ہیں, کیا وہ اپنی ذات پر توجہ دے رہے ہیں؟ کیا ملک پر ان کی کوئی توجہ نہیں ہے؟ جو مہنگائی کنٹرول نہیں ہو پا رہی, اس کے مہنگائی کیسے کنٹرول ہو جب آپ کے IMF سے معاہدے کیے ہوئے ہیں, وہ اس کے حساب سے آپ نے ریٹ بڑھانے ہیں, تو پھر آپ کو اگلی قسط ملی ہے. معاہدے پہلے کے ہوئے ہیں. اب تو ابھی تو ہماری گورنمنٹ تو ایک بھی معاہدہ نہیں ہوا. یہ پہلی گورنمنٹ عمران خان صاحب نے کیے ہوئے تھے نا, عمل درآمد کرانے کے لیے ہم آ گئے, تو یہ وجہ ہے IMF ہم سے وہ نہیں کر رہی. آپ کو ایک بات اور بتاؤں, 2018 میں نواز شریف صاحب جب تھے 2017 میں, تو IMF سے ہم آلموسٹ نکلنے کی پلاننگ کر چکے تھے, اور ہم اس سال IMF سے نہیں لینا چاہتے تھے. اور عمران خان نے کہا تھا میری گورنمنٹ آئے گی تو IMF کے پاس جانے کی بجائے مجھے خودکشی کرنا زیادہ اچھا ہے. لیکن اس نے خودکشی ابھی تک نہیں کی, میں انتظار میں ہوں. اس کا وعدہ ہے نا بھائی. جی بالکل. اچھا سر ایک اور بات بھی بتائیے گا, ہمارے حکمرانوں پہ جو کرپٹ ہونے کے الزامات ہیں, آیا وہ الزامات ہی ہیں؟ دیکھیں میں نہیں کہتا کہ صرف الزامات ہیں, اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے, کچھ برے لوگ بھی ہوں گے. ابھی آپ دیکھ لیں نا 60 ارب روپے کی جو کرپشن ہے, جو گورنمنٹ آف پاکستان کو زمین آنی تھی یا اس کے پیسے آنے تھے, انہوں نے اپنے نام کرا کے ٹرسٹ بنا کے, یہ کرپشن نہیں ہے؟ سر کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے جو حکومتی اقدام ہوا, گرفتاری ہوئی لیکن پھر گرفتاری کی ضمانت ہو گئی,
اس کو کس طرح سے لیتے ہیں, کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا ہوا دیکھیں ایسا؟ بات سنیں, کبھی 60 سال کا تو میں ہو گیا ہوں, 40-45 سال سے میں کچھ سمجھنا شروع ہوا ہوں. میری زندگی میں تو کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا. نواز شریف کو گرفتار کیا نیب نے اور اس کی ضمانتیں نہ ہوئیں. حمزہ شہباز 3.5 سال اندر رہا نیب کے کیس میں, شہباز شریف اندر رہا نیب کے کیس میں, خواجہ سعد رفیق اندر رہا. اس طرح سارے سب کسی کی ضمانت نہیں ہوئی. سپریم کورٹ تک کیا, کسی نے کوئی ضمانت نہیں لی. اب اس کا کیا پیچھے ہے اس کے؟ ان کی تو ضمانتیں نہیں ہوئی, گرفتاریوں انہوں نے سزائیں بھگتی. اس کے لیے ہم ایک یہ پوائنٹ بھی دیکھتے ہیں کہ جس شخص نے عدالت میں پیشی کے لیے وہ گیا ہوا ہے, اٹس مین اس نے سرنڈر کر دیا ہے, تو وہاں سے گرفتاری کیا حکومت کا غلط فیصلہ تھا, یہ طریقہ کار غلط تھا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں طریقہ غلط تھا؟ شہباز شریف کو کسی اور کیس میں بلایا اور پکڑ کسی اور کیس میں لیا, عدالت میں پکڑا, اس وقت ٹھیک تھا. لیکن اب اس کی جو گرفتاری ہے غیر قانونی قرار دے دی گئی ہے. یہ آگے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے نا مدر آف لا ہے, مدر آف ان لا نہیں ہے. ساس کی گورنمنٹ نہیں ہے جو ہے. سر مولانا فضل الرحمان نے دھرنے کے جو بارے میں بات کی, اس کے بارے میں روشنی ڈالی گئی, اس کے کیا مقاصد ہے, کیا سمجھتے ہیں, اس کے کیا ساتھ مرتب ہوں گے؟ دیکھیں بڑا واضح پیغام ہے مولانا فضل الرحمان کا عدلیہ کے لیے, چیف جسٹس کے لیے, سپریم کورٹ کے لیے, کہ قانون سازی ہر طرح ہر کسی کے لیے ایک جیسی ہونی چاہیے. پہلے ہمارا نمبر عدالتوں کا دنیا میں 140 سے 126واں نمبر ہے. اب میرا خیال ہم 140 پہ پورے پہنچ گئے ہوں گے, ہمارے سے پیچھے کوئی نہیں بچا ہوگا اس فیصلے کے بعد. لیکن سر سپریم کورٹ کے فیصلے کا انحراف کرنا, اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ الیکشن کے لیے سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے, لیکن الیکشن نہیں ہو پا رہے. الیکشن نہیں ہو پا رہے, کیوں نہیں ہو پا رہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں, جی سرحد میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. ایک آدمی نے کہنے سے اسمبلی توڑ دی گئی, اور ایک آدمی کی ضد کے لیے ہم 21 ارب روپیہ کیوں لگائیں, جبکہ قانون میں ہے کہ یہ سب الیکشن جنرل الیکشن ایک ہی وقت میں اکٹھے ہوں گے. مطلب 2 صوبوں کے الیکشن علیحدہ سے نہیں ہو سکتے؟ ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن کیوں کرائیں جب ان کی گورنمنٹ تھی, انہوں خود توڑی, اور ہم 21 ارب روپیہ گورنمنٹ پہ بوجھ کیوں ڈالیں؟ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ الیکشن, یہ لوگ اسمبلی میں بھی موجود تھے, یہ لوگ حکومت میں بھی تھے, خود انہوں نے اپنی اسمبلیاں توڑی, اب الیکشن, اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کیا مقصد تھا ان کی, کیا انٹینشن تھی, کیا ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ وفاق کی گورنمنٹ بھی ٹوٹ جائے گی اور یہ الیکشن ہو جائیں گے. لیکن وہ کیوں اپنی اسمبلی توڑیں؟ انہوں نے پہلے اسمبلی سے ریزائن دیا, پھر کہا نہیں ہم واپس آتے ہیں, پھر یہ کورٹ میں چلے گئے, ہمیں بلایا نہیں جاتا. پہلے کہتے تھے استعفے منظور کرو, استعفے منظور ہو گئے, پھر یہ اسمبلیوں میں آنے کورٹوں میں چلے گئے کہ ہمارے استعفے جو ہے نا وہ نامنظور کیے جائیں. ان کے قول و فعل میں تضاد ہے, جھوٹ کو یہ کہتے ہیں. بس اب میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. عطا صاحب, نون لیگ جو ہے بیسیکلی اس نے شروع سے جمہوریت پہ توجہ دی, اس نے جمہوریت کو لے کر چلی ہے وہ, لیکن اب وہ جمہور نظر نہیں آ رہا. اب جو جمہوریت کا فیصلہ ہے, جو عوام چاہ رہی ہے, عوام سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے, اس کو کیوں اگنور کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے سڑکوں پہ تو پی ٹی آئی کے لوگ نکلے ہوئے ہیں نا, اور اپنے لیڈر کے لیے نکلے ہوئے ہیں. بے شک وہ کور کمانڈر کا گھر ہو, کوئی ریلوے اسٹیشن ہو, کوئی ریڈیو اسٹیشن ہو, یا کوئی دوسرا ہو, جلانا وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا انصاف کا کام ہے. شہداء کی یادگاریں, عزیز بھٹی کے فوٹوؤں کو انہوں نے مس بیہیو کیا. پھر وہ طیارہ جو تھا سرگودا میں, اور اس کو انہوں نے آگ لگا دی. یادگار تھا جس نے اتنے جہاز ان کے مارے تھے انڈیا کے. پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں. لوگوں سے اگر بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں, مطلب میں تو کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے احتجاج ہونا چاہیے, پرامن ہونا چاہیے, حق ہے ان کا, اخلاق اور تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچانی چاہیے, لیکن ان سے بات کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں ہمیں مشتعل کیا جاتا ہے. پہل پولیس والوں کی طرف سے یا فورسز کی طرف سے ہی ہوتی ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے, کیسا ہے؟ کسی نے کیوں مشتعل کرنا؟ جو ان کا لیڈر کہے گا آج مجھے گرفتار کر لیا جائے گا تو آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, تو پھر آپ ملتان میں دیکھ لیں, ملتان کے لوگوں نے
انہیں لیڈروں نے کال کی کہ آئیں کینٹ میں آئیں، کور کمانڈر ہاؤس کی طرف چلیں، اور لاہور کے لیڈروں نے کال کی کور کمانڈر لاہور کے گھر چلیں، لیکن قیادت نظر نہیں آئی، ورکر ہی تھے۔ قیادت بھی تھی، انہیں بتانے والی قیادت ہی تھی۔ آپ نے وہ ویڈیو پیغام سنے نہیں اعجاز چودھری کے اور جو ڈاکٹر ہیں یاسمین اس کے، اور لوگوں کے بیان سنے، اور سب بھی وہاں پہ اکٹھے جی ایچ کیو کی طرف چلے۔ سر کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکن اتنے بے لگام کیوں ہو گئے ہیں کہ کچھ بھی کر جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ ان کی تربیت ایسی ہو گئی ہے، اتنا ان میں احتشال، اب کہتے ہیں آگ بھر دی ہے نا انہوں نے، اس کے لیڈر نے، میں جو کہوں گا بس وہی ہوگا، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، انہیں بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن جی پیچھے ہیں اس کے۔ اس نے نوجوان نسل کو 50 لاکھ نوکریوں کا وعدہ کر کے، 2 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کر کے، پھر 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کر کے، اور اس طرح اس نے کئی وعدے کیے، کوئی ایک بھی پورا کیا؟ جب ان سے کہیں گے یار ٹھیک ہے یہ آپ بہت اعلیٰ لیڈر ہے، مجھے ان کی 4 سال کی کارکردگی بتا دیں، لڑ پڑتے ہیں، اس کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہماری گورنمنٹ امریکہ نے گرا دی، اور اب اس نے کہہ دیا نہیں امریکہ نہیں گری، پہلے سیفر کی وجہ سے گری، اب کہتا ہے میرے بھائیو صاحب نے گرا دی۔ سر اگر بات کی جائے یہی احتجاجی مظاہروں کے حوالے سے، لاکھوں لوگ نہیں، ہزاروں نہیں، سینکڑوں تو نکلے ہیں، ان سینکڑوں نے ہی اسٹیٹ کو یرغمال بنا دیا، تو کیا حکومت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ایک گرفتاری ممکن نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیں گرفتار کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے فوج کے لیے یا پولیس کے لیے، لیکن ہماری پارٹی کا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہم اعتدال کے حد تک رہتے ہیں، ہم اگریسو نہیں ہوتے، ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ صحیح فیصلے کرے، اور ہر فیصلے پہ اسے ضمانتیں نہ دے، یا تو وہ ڈرتے ہیں کہ یہ پکڑا گیا تو اس کا وہ جو رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ اس کا نشہ بند ہو جائے گا، تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اب ملک کا دن بدن نقصان ہو رہا ہے، تو یہ پاکستانیوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ سر الیکشن کے حوالے سے کیا کہیں گے، کب ہو رہے ہیں؟ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے، اور چاروں صوبوں کے اکٹھے ہوں گے، اور اس سے پہلے میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن ہو۔ سر اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے پاکستانیوں کو، اپنے ووٹرز کو، سپورٹرز کو آج کا جو دور گزر رہا ہے، مہنگائی کا دور ہے، انتشار کا دور ہے، عدم استحکام کا دور ہے، اس حوالے سے میسیج دیجیے گا جو ان کے لیے مشعل راہ ثابت ہو۔ میں اپنے دوستوں کو، بلکہ سارے دوستوں کو یہ کہوں گا کہ مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اعتدال میں رہیں اور خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، یہی زندگی کا مقصد ہے، اور آگے اللہ میاں آپ کی زندگی کو قائم دائم رکھے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ بہت شکریہ حاجی عطا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اتنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں اتنی اچھی باتیں بتائیں۔ جی حاجی عطاء الرحمان سابقہ ایم پی اے پی پی 210 ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم نے ان سے بات کی، انہوں نے بتایا کہ ان کی کامیابی کے راز کیا ہیں، ان کی ایفرٹس انہوں نے کس طرح سے کی، انہوں نے اپنے حلقے کے لیے کیا خدمات سر انجام دی، کون سے ترقیاتی کام کیے، اور آج کا جو عدم استحکام ہے، جو آج کی صورتحال ہے، اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس سے نکلنے کا یہی طریقہ ہے، انہوں نے جو قوم کو پیغام دیا کہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور پرامن رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان زرناز گل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔